اور ان کا یہ پیار دیکھ کر میرا دل ہو رہا تھا کہ میں بھی انہیں اتنا ہی پیار دوں جو میں انہیں نہیں دے پا رہا تھا پچھلے کچھ وقت سے۔ شیرو کہاں ہے معید؟ کل سے اس کا فون کیوں بند آ رہا ہے؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز مجھے بتاؤ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کینٹین میں مہرین ریما کو ساتھ لیے میٹ کے پاس آ کر اس سے سوال کر رہی تھی۔ پوچھ تو مہرین رہی تھی مگر یہی سوال ریما کا بھی تھا۔ مہرین اور ریما دونوں ہی بے چین تھیں۔ ایک تو 2 دن سے شیرو نے بات نہیں کی تھی دونوں سے، اور اب اس کا فون بند تھا تو دونوں کے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا۔ زینت: ہاں یار، میں بھی کل ٹرائی کر رہی تھی پر اس کا فون بند ہے، اوپر سے ایک بار بھی اس نے فون نہیں کیا۔ پتہ تو کر وہ ہے کہاں؟ معید: ارے یار تم لوگ ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہو، باجی کے ساتھ گیا ہے وہ ان کے سسرال، اسے کیا ہوگا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اب تک باجی کا ہی فون آ جاتا، ہو سکتا ہے اس کا فون خراب ہو گیا ہو۔ مجھے نہیں پتا، تم ابھی اپنی باجی کو فون کر کے پتہ کرو۔ معید: ارے یار تم ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہو رحیلہ۔ معید: تم ایک بار اپنی باجی سے بات کر کے پتہ کر لو نا، کیا ہو جائے گا اس میں؟ مناہل کرو نا فون، کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ معید: اچھا لو ابھی کرتا ہوں۔ معید شمائلہ کے فون پر فون کرنے لگا، لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ شمائلہ گھر آ چکی ہے۔ شمائلہ کے فون پر رنگ تو جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ معید نے 2-3 بار ٹرائی کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا۔ معید: یار باجی فون نہیں اٹھا رہیں، شاید بزی ہوں گی۔ مہرین گھبراتے ہوئے: ضرور کچھ تو ہوا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ میرا دل کل سے ہی گھبرا رہا ہے رحیلہ۔ مہرین حوصلہ رکھو، تم دل چھوٹا مت کرو، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ معید: تم کسی اور کو فون کر کے پتہ کرو نا۔ معید: ہاں میں ابھی کرتا ہوں، میرے پاس حسیب بھائی کا نمبر ہے۔ معید نے حسیب کے فون پر فون کیا پر اس نے بھی فون نہیں اٹھایا تو مہرین ریما کے ساتھ ساتھ رحیلہ اور زینت کا بھی دل گھبرانے لگا۔ روزینہ آج کالج نہیں آئی تھی اور لائبہ شائستہ بھی اس وقت یہاں نہیں تھیں۔ مہرین: دیکھا باجی، کچھ تو بات ہے، ورنہ کوئی تو فون اٹھاتا، کاش کہ وہ ٹھیک ہو۔ رحیلہ: تم دل چھوٹا مت کرو، دیکھنا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مہرین: ریما کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گی؟ میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ ریما: ہاں چل، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، اور معید جیسے ہی کچھ پتہ چلے مجھے فون کر دینا۔ ریما اور مہرین دونوں گھر چلی گئیں، باقی کے لیکچر بیچ میں ہی چھوڑ کر۔ زینت ظاہری طور پر تو نارمل دکھ رہی تھی اور خود کو ہمیشہ کی طرح اسٹرانگ ہی ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کا دل بھی سے کانپ رہا تھا۔ ادھر شمائلہ جب گھر میں آئی تو روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ رخسانہ شمائلہ کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اوپر سے نوکر نے بتایا کہ شیرو باہر سے ہی چلا گیا ہے، تو اسے بھی لگا کہ ضرور کچھ بڑا مسئلہ ہوا ہے۔
وہ اپنی بیٹی سے جاننے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ رخسانہ، کیا ہوا بیٹی؟ تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ شمائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل روتی رہی۔ رخسانہ، تو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے بتائے گی کیا ہوا ہے جو تو ایسے اچانک آ گئی؟ اور شیرو کہاں ہے؟ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ شمائلہ نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ رخسانہ، کچھ تو بول، آخر ہوا کیا ہے؟ شیرو اندر کیوں نہیں آیا؟ کہاں چلا گیا؟ وہ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتا۔ شمائلہ روتے ہوئے، ہاں ہاں، اس کی تو پرواہ ہے آپ کو، وہ کیوں نہیں آیا؟ پاپا سے زیادہ آپ کو اب وہی پیارا ہے، اور کسی کی تو اب آپ کو پرواہ ہے نہیں۔ رخسانہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شمائلہ روتے ہوئے، وہی جو سچ ہے، اچھی طرح جانتی ہوں میں کہ آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ پاپا کی جگہ دے دی ہے نا آپ نے اس کو، اس کمینے کو آپ نے۔ چٹاخ! رخسانہ، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ شمائلہ روتے ہوئے، اچھا، تو میرا کہنا بکواس لگ رہا ہے، اور جو آپ اس کمینے کے ساتھ کرتی پھر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ شرم نہیں آئی آپ کو اس کمینے کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے اس دن پارٹی میں کیسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ آپ۔ چھی! مجھے پہلے لگا تھا کہ شاید اس میں آپ کی غلطی ہوگی، مگر نہیں، وہی گندی نالی کا کیڑا نکلا۔ پہلے یہاں آپ کو اپنے جال میں پھنسایا، اور پھر وہاں میری ساس اور نند کے ساتھ اس لیے بھیجا تھا آپ نے اسے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں نے اسے بھائی سمجھا۔ وہ محمود انکل اور رضیہ آنٹی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی چال باز ہے۔ چٹاخ! 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 رخسانہ غصے میں، ایک اور لفظ نہ نکالنا اپنے منہ سے اس کے بارے میں، ایک لفظ بھی نہیں، سمجھی؟ شمائلہ روتے ہوئے، کیوں نہیں، کیوں نہ بولوں؟ یہی سچ ہے اور آپ میری زبان بند نہیں کر سکتیں۔ وہ گندی نالی کا کیڑا ہے، کمینہ ہے، ہوس کا بھوکا بھیڑیا ہے۔ چٹاخ! 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 رخسانہ، چپ ہو جا، چپ ہو جا، مجھے جو کہنا ہے کہہ لے، مگر اسے کچھ مت کہہ، تو سچائی نہیں جانتی۔ اگر سچائی جانتی تو ایسا کبھی نہیں کہتی۔ شمائلہ، مارو اور مارو مجھے، آپ پر میں چیخ چیخ کر کہوں گی، سب کو بتاؤں گی وہ کیا ہے۔ رخسانہ، تجھے قسم ہے، چپ ہو جا، مت بول ایسی باتیں جس کے لیے بعد میں تجھے خود پر ہی شرم آئے۔ شمائلہ، شرم تو اس بے شرم کو آنی چاہیے، اور آپ اس کمینے کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ کیا جادو کر دیا ہے اس نے آپ پر؟ آج وہ آپ کو اتنا پیارا ہو گیا کہ آپ نے اپنے شوہر کی جگہ اسے دے دی۔ رخسانہ غصے سے، قسم ہے تجھے، چپ ہو جا، تو سچائی نہیں جانتی، کہیں تو نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ شمائلہ، بڑی فکر ہے اس کمینے کی آپ کو، میرا بس چلتا تو اسے مار مار کر گھر سے بھگا دیتی، میری زندگی برباد کر دی اس کمینے نے۔
رخسانہ کیا ہوا ہے؟ بتا مجھے، کیا کہا تو نے اسے؟ شمائلہ وہی کہا جو سچ ہے، اگر ذرا بھی شرم ہوگی تو ڈوب مرے گا۔ رخسانہ یہ سنتے گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی شیرو کتنا جذباتی ہے، اور شمائلہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے ضرور شیرو کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اس میں شیرو کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی منع کر رہا تھا۔ رخسانہ نہیں، اسے منت سماجت کر کے بھیجا تھا۔ رخسانہ کو اب احساس ہو رہا تھا اس کی غلطی کی سزا بیچارے شیرو کو مل گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور شیرو کو فون کرنے لگی، مگر اس کا فون تو بند تھا۔ اب اس بات کو وہ کیسے کسی سے کرے، کیونکہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی کسی کے۔ شمائلہ تو رخسانہ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ فی الحال رخسانہ کو شیرو کی ٹینشن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے کمرے سے بھاگی اور ڈرائیور کو ساتھ لے کر نکل گئی شیرو کو ڈھونڈنے، مگر ڈھونڈے تو ڈھونڈے کہاں؟ فی الحال شہر میں شیرو کے جانے کے لیے اس کی 3 خالائیں تھیں۔ رخسانہ سڑکوں پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے تینوں کے گھر گئی، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ وہ باہر سے ہی دیکھ کر لوٹ آئی، کیونکہ شیرو اگر کسی کے گھر ہوتا تو اس کی بائک باہر کھڑی ہوتی۔ اندر جا کر اگر وہ شیرو کا پوچھتی تو اسی سے سوال پوچھا جاتا کہ شیرو کہاں ہے، کیونکہ وہ تو گیا تو اسی کی بیٹی کے ساتھ تھا۔ اور اسی کے کہنے پر رخسانہ اندر ہی اندر گھبراتے ہوئے ادھر ادھر اسے تلاش کر رہی تھی، پر وہ کہیں نہ ملا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اب شیرو کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر بھی اس نے بہانے سے نائلہ کو فون کیا۔ رخسانہ: ہیلو، کیسی ہو بھابھی؟ نائلہ: میں تو ٹھیک ہوں رخسانہ جانا، تمہاری آواز، تم ٹھیک تو ہو نا؟ رخسانہ: ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بھابھی، میں نے تو بس آپ کا حال چال جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ نائلہ: پھر تو آج بڑا اچھا دن ہے جو تم نے مجھے یاد کیا۔ ویسے شیرو کیسا ہے؟ کافی دن ہو گئے اس سے بات نہیں ہوئی، ابھی آیا کہ نہیں؟ رخسانہ من ہی من میں: اس کا مطلب وہ گھر نہیں گیا تو کہاں گیا ہوگا؟ رخسانہ: ہاں وہ بھابھی، وہ ابھی نہیں آیا۔ شمائلہ کے سسرال میں فنکشن تھا نا، تو وہ وہاں بزی ہوگا۔ جیسے ہی میری بات ہوگی میں اسے کہہ دوں گی کہ آپ کو فون کرے۔ اچھا بھابھی، میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں۔ رخسانہ نے جلدی سے فون کاٹ دیا، کیونکہ اور کوئی سوال اگر نائلہ پوچھتی تو شاید وہ جواب دیتے پھنس جاتی۔ رخسانہ 2 گھنٹے سڑکوں پر گھومتی پھرتی تھک ہار کر واپس آ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو شمائلہ نے غصے میں پھر اس پر طعنے کس دیے۔ شمائلہ: کیوں نہیں ملا نا وہ کمینہ؟ اچھا ہے کہیں گٹر میں جا کر ڈوب مرے، گندی نالی کا کیڑا۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ رخسانہ: بند کر اپنی گندی زبان، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گی۔ جانتی کیا ہے تو؟ ہاں کیا جانتی ہے؟ سچ سننا ہے نا تجھے تو سن۔
اس نے جو کچھ بھی کیا میرے کہنے پر کیا، میرے کہنے پر ہی وہ تیرے ساتھ گیا تھا۔ وہ تو منع کر رہا تھا مگر میں نے ہی اسے بھیجا تھا تیرے لیے، صرف تیرے لیے، تاکہ تو اپنے سسرال میں خوش رہ سکے۔ تو طلاق لینا چاہتی تھی نا، پر تیری تکلیف دور کرنے کے لیے وہ راضی ہوا تھا وہاں جانے، اور وہ سب کرنے کے لیے اس نے کچھ بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کیا، سمجھی؟ وہ دونوں پہلے ہی غلط تھیں۔ شیرو نے صرف انہیں سدھارنے کی کوشش کی تاکہ تو خوش رہ سکے۔ اور رہی میری بات تو سن، اس میں بھی اس نے کچھ نہیں کیا، سب میں نے ہی کیا تھا، بلکہ اس نے تو مجھے غلط راستے پر چلنے سے بچایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں برباد ہو چکی ہوتی۔ پھر رخسانہ نے رانی اور اپنے نوکر افتخار کے بارے میں بتایا اور کس طرح شیرو نے اسے سہارا دیا۔ رخسانہ، تیرے پاپا کی بے رخی کی وجہ سے میں بہک گئی تھی۔ تو بھی تو ایک عورت ہے، کیا تو نہیں سمجھتی کہ کیسا لگتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دھیان نہ دے؟ ان حالات میں تو برباد ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت شیرو نہ ہوتا، اور یہ بھی سن لے، اس نے کبھی بھی مجھے کچھ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ میں ہی اسے کہتی ہوں ہر بار۔ وہ میری عزت کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ملتے ہیں اور جب تم نے دیکھا اس دن بھی میں ہی اسے مجبور کر رہی تھی، کیونکہ میں بہت دنوں سے تڑپ رہی تھی اور تو نے بنا سچ جانے اسے اتنا کچھ کہہ دیا۔ ارے تجھے اپنی بہن مانتا ہے وہ، اس لیے وہ تیرے ساتھ گیا تھا تاکہ وہ تجھے محفوظ کر سکے۔ اگر وہ ہوس کا بھوکا ہوتا تو کیا تیرے ساتھ کچھ نہ کرتا؟ بول، کیا کیا اس نے کچھ تیرے ساتھ؟ تجھے چھوا بھی؟ ارے وہ لڑکا ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر لڑکیوں کی آبرو بچا کر پوچھ لینا اپنے بھائی سے۔ تو اس کے خون پر سوال اٹھا رہی تھی نا؟ یہ اس کا خون ہی ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور تو نے اسے اتنا ذلیل کیا۔ اگر اس نے خود کو کچھ کر لیا تو یاد رکھنا میں بھی خود کو ختم کر لوں گی، کیونکہ اس نے جو کیا میرے کہنے پر کیا۔ اتنا کہہ کر رخسانہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شمائلہ وہیں پتھر ہو گئی۔ اپنی ماں کی زبان سے سچائی سن کر اب اس کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ کیسے شیرو کی وجہ سے ہی اس کی ساس اور نند 2 دن میں ہی بدل گئی تھیں، جو اسے ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ کیسے دونوں پیار سے اس کے ساتھ پیش آنے لگی تھیں۔ گاؤں میں بھی اس نے نوٹ کیا تھا کیسے ساری لڑکیاں شیرو کے ساتھ اتنا کلوز تھیں، جس میں ہوس تو بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھا۔ تو ایسا انسان غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ شمائلہ اب تک غصے میں تھی، پر اب اپنی ماں کے منہ سے سچائی سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ اپنے آپ شمائلہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ رخسانہ کے آخری الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے کہ اگر اس نے خود کو کچھ کر لیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ شمائلہ کو اچانک سے جھٹکا لگا۔ اسے اب شیرو کی وجہ سے ڈر لگنے لگا، پر اب وہ کرے بھی تو کیا کرے؟
اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا تاکہ معید سے بات کرے۔ اتنے میں ادھر سے معید کی آواز آ گئی، معید، امی امی کہاں ہو؟ معید کی آواز سن کر شمائلہ بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ادھر سے رخسانہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دونوں کی حالت دیکھ کر معید حیران و پریشان ہو گیا۔ معید، باجی آپ یہاں اس حالت میں؟ ارے امی آپ! شمائلہ، تیری شیرو سے بات ہوئی؟ کہاں ہے وہ؟ بول جلدی بتا۔ معید حیرانگی سے، شیرو؟ مگر شیرو تو آپ کے ساتھ گیا تھا نا؟ وہ کیا رہا ہے؟ شمائلہ، وہ سب بعد میں بتاتی ہوں، پہلے جلدی چل اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ معید، ایک منٹ باجی، بات کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اور آپ یہاں اچانک سے کیسے آ گئیں؟ شیرو کا کل سے فون کیوں بند ہے؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔